اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے دن ہم گفتگو کریں گے فقہ الزہرا صلوات اللہ علیہا پر۔ آج البتہ اگلے ہفتے انشاءاللہ شکستہ نگینوں کا دیدار کے عنوان سے ایک کتاب کشف المخفی فی مناقب المہدی صلوات اللہ علیہ کے نام سے ہے، جس کے لکھنے والے ایک ہمارے بزرگ تھے، مگر یہ کتاب آج موجود نہیں ہے۔ سید ابن طاؤس کے پاس یہ کتاب تھی، تو انہوں نے اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ روایات نقل کی تھی۔ کشف المخفی فی مناقب المہدی علیہ السلام کے لکھنے والے اگرچہ شیعہ عالم تھے، مگر انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں ان روایات کو جمع کیا تھا کہ جو سنی معتبر کتابوں میں، اور تبدیلی دگرگونی بہت ہوئی ہے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا سے 6 روایت امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں اس کتاب میں ذکر ہوئی ہے، کشف المخفی فی مناقب المہدی علیہ السلام۔ ذکر مؤلف کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں، لیکن ہمارے شیعہ عالم تھے، انہوں نے اس کتاب میں روایات سنی اور معتبر کتابوں سے مجھے نقل کی۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ابو الحسن علی دار قطنی، سنن دار قطنی معروف ہے، سنیوں کی 9-10 کتابیں ہیں، تو سیاہ ستہ 6 ہی عدد ہیں، ہے نا، ستہ کہتے ہی اسی لیے ہیں، لیکن 9 کتابیں کی اہم ہیں۔ ان 9 کے بعد بھی کچھ اہم کتابوں میں سے ایک سنن دار قطنی ہے۔ ابو الحسن علی دار قطنی تھے تو مخالف سنی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اہل بیت سے عقیدت کی بنیاد پر انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے سلسلے میں ان روایات کو جمع کیا جو صرف بیوی سے تعلق رکھتی تھی، یا انہوں نے نقل کی تھی یا ان کے بارے میں نقل ہوئی تھی، اور اس کا نام انہوں نے رکھا مسند سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ دار قطنی سنی ہے، مگر اس نے یہ کتاب لکھی، اور اس میں جو روایات مسند سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، تو اس میں انہوں نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے سلسلے میں روایات جمع کی تھی۔ آج ہمارے پاس جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی روایت، ان کے بارے میں نہیں، ان کی روایت ہمارے پاس نہیں ہے، بہت کم ہے، 12-13 روایت ہے۔ اب مجھے یاد ہے، میں 11-12 سال پہلے ایک مجلس میں نے کہہ دیا تھا یہ جملہ کہ ہمارے بزرگوں نے کم لطفی کی ہے، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی روایات جو ہیں ان سے بھی احکام شرعی کا استنباط نہیں کیا ہے، پہلے برادر الجھ گئے تھے، بات کھینچ گئی تھی۔ خلاصے کلام یہ کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا سے نقل شدہ روایات بہت کم ہیں، سنی کتابوں میں 12-13 روایت ہے بس، مگر اس کتاب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، روایات تھیں، حذف کر دی گئی روایات کتاب میں موجود ہے نہیں۔ اس کتاب سے کشف المخفی والے نے 6 روایت جناب سیدہ کی نقل کی تھی، وہ 6 روایت جو امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں تھی، چونکہ کتاب امام زمان علیہ السلام کے مناقب میں لکھی تھی، لہٰذا جگہ جگہ سے ڈھونڈ کر کے اس میں سے مسند و سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا دار قطنی کی تھی، اس سے 6 روایت نقل کی۔ بہت معنی رکھتا ہے کہ ایک ہی موضوع پر 6 روایت مل جائے، یعنی امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں اس کتاب میں کتنی روایتیں تھیں یہ تو ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن 6 روایت صرف اور صرف امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں تھی۔ سنیوں نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے سلسلے میں بعض کتابیں لکھی ہیں، جیسے جلال الدین سیوطی، اس کی ایک کتاب ہے الصبور الباسمہ فی مناقب یا فی مسند فاطمہ۔ صبر کہتے ہیں جبڑے کو، یہ جو انسان جب ہنستا ہے تو کھل جاتے ہیں بانچ ہیں، الصبور الباسمہ، باسمہ یعنی مسکرانے والی، یعنی ہنستے مسکراتے ہوئے مکھڑے
مسند فاطمہ صلوات اللہ علیہ یعنی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے روایت ہے. اس طرح کی اگر کتابیں محفوظ رہتی تو بہت سے مناقب بہت سی باتیں ہم تک پہنچتی. بہرحال یہ بھی یاد رہے میں پہلے بھی آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ جو روایتیں مخالفین نقل کرتے ہیں بہت توجہ سے ہمیں اس کو لینا چاہیے اور نقل کرنے میں اس کے اتار چڑھاؤ کو کہیں ایسا تو نہیں کہ بظاہر جناب سیدہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے آڑ میں کسی اور خبیث کی تعریف کرنا مقصود ہے. اس کا ایک نمونہ اپنی کتاب سے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں, آپ خود اندازہ کریں. مشہور واقعہ ہے سورہ دہر کی آیتوں کے نزول میں کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام دونوں بیمار پڑے. ان کی صحت و سلامتی اور شفا کے لیے رسول اسلام نے مشورہ دیا کہ روزہ رکھ لو. خود رسول اسلام نے بھی جناب مولا کائنات نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اور روایت یہ کہ جناب امام حسن امام حسین اسلام نے بھی منت مانی اور جناب فضل ہے نا. یہ رسول اسلام نے منت مانی یا نہیں مانی روزہ رکھنے کی یہ ہماری کتاب میں مجھے نہیں ملا, ہو سکتا ہو مگر مجھے نہیں ملا. ہماری کتاب ہے تفسیر فرات ابن ابراہیم کوفی, اچھی تفسیر ہے مگر ہم کسی بھی کتاب کو سوائے قرآن کے آنکھ بند کر کے قبول کرنے والے نہیں. حتیٰ اصول کافی وہ کتب اربع میں سر فہرست ہے. یہ چاروں کتابوں میں سب سے اہم جو ہمارے علماء کے نزدیک ہے وہ اصول کافی. اس کو بھی اصول فروع روزہ اس کو بھی ہم قرآن کی طرح سے آنکھ بند کر کے نہیں مانتے. ہمارے بزرگوں نے کتنی 100 روایتوں کو بتلایا کہ کافی کے اندر ضعیف ہیں, فتویٰ نہیں دیتے اس کے مطابق. تو تفسیر فرات کوفی اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی, بہت اچھی ہے, ہم منبریوں کے لیے مفید ہے. جیسے تفسیر امام عسکری اسلام, تفسیر قومی, تفسیر عیاشی, تفسیر قرآن, ویسے ہی تفسیر فرات کوفی بہت مفید ایک جلد میں میرے پاس بھی ہے. اس میں سورہ دہر جس کا دوسرا نام سورہ انسان ہے, اس کے نزول کے ذیل میں آپ روایت اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے شروع میں پیراگراف لکھا ہے حذف سند کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبائے طاہرین اپنے جد بزرگوار سے نقل کر رہے ہیں کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار پڑے تو رسول خدا عیادت کے لیے آئے. یہ تو ہے, رسول خدا نے عیادت کی اور ان دونوں بزرگواروں کی عیادت کرنے کے لیے آدھہما ابو بکر و عمر, یہ دونوں مرحوم بھی عیادت کرنے کے لیے آئے تھے. اب رسول خدا کے ہمراہ تھے یا اس کے بعد آئے تھے یا اس سے پہلے آئے تھے یہ نہیں بیان کیا گیا ہے. باب عاطفہ کے ذریعے سے عطف کیا گیا جس سے یہ دو مطلب, باب عاطفہ میں تو فاصلہ نہیں ہے, ساتھ میں آیا ہوں یہ بھی امکان پایا جاتا ہے, بعد میں آیا ہوں یہ بھی امکان پایا جاتا ہے. غالباً واو کے ذریعے سے جو عطف کیا جاتا ہے وہ بعد اور ساتھ کے لیے, پہلے نہیں, کیونکہ فصاحت و بلاغت کے موافق نہیں ہے کہ آدھا رسول اللہ و آدھا ہما ابو بکر و عمر. اگر وہ دونوں پہلے آئے ہوں تو واو کے ذریعے سے عطف جو کیا جاتا ہے وہ غالباً جو بعد میں آتا ہے اس کے لیے بعد میں استعمال کیا جاتا ہے. میں دوبارہ بیان کروں, واو کے ذریعے سے عطف میں آگے پیچھے ساتھ کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر واو کے ذریعے سے عطف کیا جائے تو ساتھ ہو سکتا ہے اور واو کے بعد جن کا تذکرہ کیا گیا وہ بعد پہلے ہوں اور بعد میں عطف کیا جائے یہ کم ہے, یہ فصاحت و بلاغت کے زیادہ موافق نہیں. بہرحال یہ دونوں بھی عیادت کرنے کے لیے آئے تھے. ہماری تفسیر ہے ان فلان کر کے پہنچایا ہے امام صادق علیہ السلام تک اور امام صادق اپنے جد بزرگوار سے نقل کر رہے ہیں اور پورا واقعہ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ دونوں بھی عیادت کرنے کے لیے آئے تھے. ہم پڑھتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا امام امیر المومنین علیہ السلام کو کہ آپ اگر یہ دونوں شفا پا جائیں تو نظر مان لیجیے
اور پھر امام علیہ السلام نے بھی نظر مانی، جناب سیدہ نے بھی نظر مانی، جناب فضہ نے بھی نظر مانی، اور امامین حسنین علیہ السلام نے بھی نظر مانی۔ مگر اس کتاب میں ہے فقال عمر لامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے ملعون نے امیر المؤمنین السلام سے کہا، یعنی مشورہ دیا، کیا؟ ان نظرت للہ نظرا واجبا، مشورہ کون دے رہا ہے؟ ان نظرت علی امیر المؤمنین السلام علی، ان نظرت قید پہ توجہ دیں، للہ اللہ کے لیے نظر مانے، نظرا واجبا اور واجب نظر مانے، اگر آپ نے ایسا کیا تو خداوند متعال کو شفا دے گا۔ دو قید لگائی، ایک تو نظر اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دوسری قید لگائی کہ نظر واجب ہو۔ آگے کہتا ہے فَإِنَّ كُلَّ نَظْرٍ لَا يَكُونُ لِلَّهِ، ہر وہ نظر جو عہد کرے انسان، قسم کھائے، حلف اٹھائے، کچھ بھی، اگر میرا کام یہ ہو گیا تو میں یہ کروں گا، اور اس میں للہ نہ کہے، خدا کے لیے کہے، یہ نہ کہے، تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی آپ نظر مانیے، لیکن نظر ماننے میں للہ ضرور کہیے گا۔ کون کس کو سکھا رہا ہے، کون کس کو پڑھا رہا ہے، اور وہ بھی کیا؟ ایک تو للہ کے ساتھ ساتھ نظر واجب ہو، اگر اللہ کے لیے ہوگی تب تو واجب الوفا ہوگی۔ فَإِنَّ كُلَّ نَظْرٍ لَا يَكُونُ لِلَّهِ فَلَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ، فَلَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ یعنی کیا؟ فَلَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ لازم، یعنی وفا الوفاء لازم، مثلا جو بھی کلمہ رہا ہو، مفہوم یہ ہے کہ اس کا وفا کرنا پھر لازم ہوگا، لیکن اگر غیر اللہ کے لیے ہے یا اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو پھر وہ لازم الوفا نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین السلام کو مسئلہ نظر سکھا رہا ہے، واجب اور غیر واجب نظر کا فرق بتلا رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ غیر خدا کے لیے نظر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر غیر خدا کے لیے ہو تو لازم الوفا نہیں ہے۔ میں کہوں گا، میں نے مردود لکھا ہے، مردود نظر کوئی کھلواڑ نہیں ہے، لفظ واجب استعمال ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ نے کہا للہ علیہ ان اصوم ثلاثۃ ایام، لو مثلا شاف اللہ ابنی، میں اپنے بچے کی شفا پانے کے بعد 3 دن کے لیے خدا کے لیے اپنے اوپر لازم کر رہا ہوں، تو للہ کہنے کے بعد آپ واجب کہیں یا نہ کہیں، اگر وفا نہیں کیا تو وعدہ خلافی ہے۔ نظر کے لیے واجب ہونا کہنا ضروری نہیں ہے، مگر اس نے یہ کہا کہ واجب استعمال کیا ہو یا نہ کیا ہو، خدا سے کیے عہد کا پورا کرنا لازم ہے، واجب ہو ہی جاتی ہے نظر، اگر خدا کو مخاطب قرار دے کر کے کوئی اس طرح سے کہا للہ علیہ کہے، یا کوئی اردو میں کوئی کلمہ استعمال کرے کہ انشاءاللہ میں خدا کے لیے روزہ رکھوں گا، واجب و مستحب نہ کرے، اور خدا کے لیے روزہ رکھوں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا، امتحان میں پاس ہو گیا مثلا، تو یہ اس کا سکھانا درست نہیں۔ بہرحال امیر المومنین علیہ السلام نے اس روایت کے مطابق ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جو فرات کوفی نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے عمر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے نظر مانی کہ اگر خدا نے میرے دونوں بیٹوں کو شفا عطا کر دی، سم تو ثلاثۃ ایام متوالیات، 3 دن تک مسلسل پے در پے میں روزہ رکھوں گا۔ ادھر امیر المومنین نے نظر مانی، ادھر جناب سیدہ نے بھی نظر مانی۔ یہاں پر رسول خدا کی نظر کا تذکرہ نہیں ہے، عیادت کا تذکرہ ہے روایت میں، مگر انہوں نے مشورہ دیا اس کا تذکرہ نہیں ہے، نظر مانی اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ روایت میں جو عطف کیا گیا ہے، اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے بھی ویسے ہی نظر مانی جیسے امیر المومنین نے مانی تھی، مگر امام حسن امام حسین اسلام نے نظر نہیں مانی، اس روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں جناب فضہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ وَكَانَتْ لَهُمَا جَارِيَةٌ، ان دونوں کی یعنی امام امیر المومنین اسلام اور جناب سیدہ کی ایک کنیز تھی، من بربر تسمى فضہ، بربر کی رہنے والی تھی،
جن کا نام فضہ تھا انہوں نے بھی نظر مانی ویسے ہی کہ میں بھی 3 دن تک روزہ رکھوں گی. بربر کے بعد علامت لگائی ہوئی ہے, نیچے لکھا ہوا ہے وفی المصدر نوبیہ, یعنی حضرت فضہ بربر علاقے کی نہیں تھی بلکہ نوبہ علاقے کی نوبیہ تھی. بربر اور نوبہ کیا ہے؟ بربر لیبیا وغیرہ کے علاقے کو, دور دراز علاقے کو بربر کہا جاتا ہے, اور نوبیا سوڈان اور اس کے اطراف کے علاقے کو جہاں کے لوگ زیادہ تر مضبوط رنگ کے ہوتے ہیں جی, وہ نوبیا کہلاتے ہیں. لیکن لیبیا اس طرف کے نہیں, وہ خوبصورت اور سفید بھی ہوتے ہیں. میرا حاشیہ یہ ہے کہ نہیں, ہمارے پاس ایسے بھی بیانات بعض بزرگوں کے نقل ہوئے کہ جناب فضہ ہندوستان سے, پرانے ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے جس میں ہندوستان اور پاکستان دونوں شامل ہیں. بہرحال امیر المومنین اسلام نے نظر مانی, جناب سیدہ نے نظر مانی, حضرت فضہ نے نظر مانی, لیکن رسول خدا کی نظر کا اور امامین حسنین علیہ السلام کی نظر کا تذکرہ نہیں ہے. روایت بہت طولانی ہے, پورا پڑھایا جاتا ہے. پھر جب روزہ رکھنے کی باری آئی تو جا کر کے آپ نے شمعون یہودی سے 3 اسیو سا کی جمع ہے, 3 سا جو لیا اور اسی کے مانند اون لیا کہ جناب سیدہ کے پاس لے کر کے پھر آئے کہ آپ ایک حصہ اس کا روٹی بنائیے, ایک حصہ اس کو غزلی کیجیے, بھونیے. لیکن روایت میں, اسی روایت میں ذکر ہوا کہ 3 دن جناب سے فضہ نے کھانا بنایا ہے. یہ ہم لوگوں کے ان روایات کے جو مشہور ہیں ان کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب فضہ کے ساتھ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ نے کام کو بانٹ رکھا تھا. پورا دن کا کام یا اکیلے خود کرتے تھے, اگلے دن جناب فضہ کرتے تھے, ایسے. مگر اس روایت میں ہے کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کو امیر المومنین نے حکم دیا تھا غزل کا, تو آپ ان کا ترے تھے, اور حضرت فضہ نے 3 دن کھانا بنایا ہے. پھر اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ وہ پورا واقعہ حضرات کی نگاہوں کے سامنے ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فقیر مسکین اسیر جو آئے اور مانگ کر کے لے کے گئے اور پانی پہ ان بزرگوں نے گزارا کیا. اگلے دن جناب امیر المومنین اسلام نے 1 دینار قرض لیا اور پھر اس کو لے کر کے بازار میں گئے خریدنے کے لیے. تو دیکھا راستے میں جناب مقداد ابن اسود کندی بے حال, بہت پریشان. پوچھا کیا بات ہے, حالات بتائے. 4 دن ہو گیا میرے 3 بچے میرے سب ہو گئے, ہم لوگ پانی پہ گزارا کر رہے ہیں. امام نے وہ درہم دے اور مغرب کا وقت ہو گیا, گھر پہ نہیں پہنچے, نماز پڑھی. نماز کے بعد رسول خدا نے ملاقات ہوتے ہی کہا علی آج ہم نے سنا ہے یا وہیں سے یا کسی کے ذریعے سے آپ نے 1 اشرفی قرض لی ہے, پتہ نہیں کیا کیا آپ نے خریدا ہوگا, یقیناً زبردست کھانا بنا ہوگا. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ہم آج آپ کے یہاں مہمان ہونا چاہتے ہیں. اسی روایت میں جو فرات کوفی نے نقل کی ہے, امیر المومنین نے کہا اہلا وسہلا, لے کر کے چلے. دل میں سوچ رہے ہیں کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے, لیکن بہرحال لے کر کے آئے. ادھر اسی روایت میں جو فرات کوفی نے نقل کی ہے, ادھر جناب سیدہ جیسے دروازے پہ آ کر کے دروازہ آپ نے کھولا اور رسول اسلام کو دیکھا, ایک قسم کی گھبراہٹ ان کو طاری ہوئی اور فوراً آپ گھر کے اس حصے میں چلی گئی جہاں پہ تنگ جگہ تھی. آپ فوراً نماز میں کھڑی ہو جاتی ہیں, 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خدا متعال سے مطالبہ کرتی ہیں. اور پھر واقعہ مختلف طریقے سے نقل ہوئے. فرات کوفی نے مگر ایسے نقل کیا ہے. ادھر نماز ختم ہوئی, آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ اے پالنے والے, تو نے حضرت مریم کو بغیر حساب رزق دیا, میری عزت و کرامت تیرے نزدیک حضرت مریم سے کم نہیں ہے. میرا بابا آیا ہے, میرے بچے بھوکے ہیں, میرا آخر. ادھر دعا ختم نہیں, ادھر جو ہے خوشبو پھوٹنے لگی جناب سیدہ لے کر کے. اب امیر المومنین کے لیے اسی روایت میں امیر المومنین بار بار جناب سیدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, یعنی گویا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہاں سے آیا. رسول خدا نے دیکھ لیا. فرات کوفی کی روایت میں نقل کر رہا ہوں, رسول خدا نے کہا ہے علی, بہت میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں,
بہت زیادہ تجسس کہہ لیجیے، جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھانا کھائیے۔ اور پھر امام سے رسول اسلام نے فرمایا کہ جب حضرت مریم محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو فرشتے آ کر کے کہتے تھے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، میری بیٹی سیدۃ نساء العالمین الاولین والآخرین ہے۔ یہ کھانا جو ہے خدا کی طرف سے اس دینار کے بدلے میں ہے جو آپ نے راہ خدا میں عطا کیا ہے۔ بہرحال ہم ابتدائی روایت میں آ جائیں کہ روایت نقل کرنے والے چھٹے امام ہیں، اپنے جد بزرگوار سے نقل کر رہے ہیں، اور یہ ہے عبارت میں کہ وہ دونوں عیادت کرنے کے لیے آئے تھے، مشورہ عمر کا تھا، اور پھر اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے امیر المومنین اسلام نے روزہ رکھا تھا۔ تسبیح کی فضیلت میں ہم باقاعدہ گفتگو کر چکے ہیں۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی تسبیح، ایک بحث جو مجھے یاد ہے کہ ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ویسے ہی تسبیح پڑھنے کا حکم دیتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ وہاں پر ایک لفظ اپنے صحابی، کون ہے صحابی؟ جمیل بن دراج، نہیں، ابو ہارون مکفوف، ان سے امام کہہ رہے ہیں فلزم ہو، فالزم ہو، اسے اپنے لیے لازم سمجھو، یعنی تسبیح حضرت زہرا پڑھنا اپنے لیے لازم سمجھو۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يُلْزِمْهُ عَبْدٌ، اگر باب فعل سے پڑھیں، لَمْ يَلْزِمْهُ عَبْدٌ فَشَقِّيَ، کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو مسلسل تسبیح حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ پڑھے اور وہ شقی بن جائے۔ دوسرے لفظوں میں اگر شقی ہو بھی تو وہ خوشبخت ہو جاتا ہے۔ دو عبادت اس طرح کی مجھے دیکھنے کو بھی روایت ہو سکتا اور بھی ہوں، ایک تسبیح حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی پابندی سے وہ انسان جو بطن مادر میں شقی ہو چکا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام سے خوشبخت ہو سکتا ہے، تسبیح حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ سے خوشبخت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں پہلو پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ جناب شیخ یوسف بحرینی تسبیح زہرا صلوات اللہ علیہ کے استحباب اور تاکید کے اوپر تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے روایات میں کہیں نہیں ملا کہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کو تعلیم تسبیح سے پہلے، بہت توجہ، تعلیم تسبیح سے پہلے خود رسول خدا نماز کے بعد تسبیح پڑھتے رہے، خود رسول خدا تسبیح پڑھتے رہے ہوں اور پھر تعلیم دیا ہو، یہ ہمیں نہیں ملا، یعنی روایات میں نہیں ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب تسبیح کا حکم رسول خدا کے اوپر نازل ہوا، یہ اتنا پیارا حکم تھا، یہ اتنا اہم عبادت تھی جس کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا کی تفسیر میں کہ ذکر کثیر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی تفسیر واضح ہے۔ تو رسول خدا کے اوپر جب تسبیح کا حکم آیا تو اس سے پہلے کہ خود عمل کریں، اس سے پہلے کہ مسلمانوں کے درمیان تقریر کریں اور بیان کریں اس کی عظمت، سیدھے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں۔ سنیوں نے تو بہت خراب طریقے سے نقل کیا ہے کہ جناب سیدہ کو تسبیح کی تعلیم کیسے دی ہے۔ ہمارے یہاں بھی بعض اس طرح کے کلمات ہیں لیکن وہ درست نہیں ہیں۔ جناب سیدہ کے لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر، امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تسبیح حضرت زہرا کی عظمت فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس سے بہتر تحفہ رسول خدا کی نظر میں ہوتا تو وہ عبادت، وہ تحفہ اپنی بیٹی، اپنی پیاری بیٹی کو عطا کرتے۔ اس تحفے کا دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا تحفہ کارخانہ قدرت الہی میں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبادت اور اعمال کے اعتبار سے نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو یہ تحفہ عطا فرمایا، اور جناب سیدہ بھی پابندی سے پڑھتی تھی، امیر المومنین اسلام بھی پابندی سے پڑھتے تھے،
اور لیلۃ الحریر میں جنگ صفین میں خود انہوں نے کہا میں نے لیلۃ الحریر میں بھی تسبیح حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کو نہیں چھوڑا. 25-30 سال کے بعد جناب سیدہ کی شہادت کے 25-26-27 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس پوری مدت میں کبھی تسبیح حضرت زہرا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ لیلۃ الحریر میں بھی میں نے نہیں چھوڑا. آپ لوگوں کو پتہ ہے، جانتے ہیں کہ جنگ صفین میں اصحاب کی نماز وقت پہ نہیں ہوئی ہے، قضا بھی ہوئی ہے. بعض کی قضا ہوئی ہے، بعض نے گھوڑے پر پڑھی ہے، بعض کو اصل پڑھنے کا وقت نہیں ملا، بعد میں قضا نماز پڑھی ہے. امیر المومنین اسلام نے گھوڑے پر سوار رہ کر کے نماز مغرب مثلا یا نماز بعض نمازیں پڑھی ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. لیکن تسبیح حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا آپ فرماتے کہ میں نے اس شب بھی نہیں چھوڑے، لہذا ہم آپ کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا سے منسوب یہ تسبیح. ہاں وہ لفظ میں بیان کرنا بھول ہی گیا کہ شیخ یوسف بحرانی بھی لکھتے ہیں واشتہرا تسبیحھا بتسبیحھا، بعض میں وزاء ذکر ہو، اس طرح کے کلمات ذکر ہوئے. یعنی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو چونکہ آپ نے یہ ذکر تعلیم دیا تھا لہذا آپ کے نام سے یہ تسبیح معروف ہوئی، اور معصومین نے بھی تسبیح حضرت زہرا کہا، اور اصحاب معصومین آج بھی ہم تسبیح حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں. اور چھٹے امام کی اور پانچویں امام کی روایت بھی ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ جو شخص نماز واجب کے بعد بغیر اپنے گھٹنوں کو، جیسے اگر ایسے تشہد میں بیٹھا تھا تو ویسے ہی بدلے بغیر تسبیح شروع کر دے، اگر دونوں پیر موڑ کر کے بیٹھا تھا تو اس کو بھی تبدیل نہ کرے، تسبیح شروع کر دے. مثلا میں اپنی بات بتاؤں کہ میں کبھی مثلا فرض کریں کہ کوئی کام ایسا پڑ گیا یا فون آ گیا یا کچھ اور نماز میں ہی، تو میں کیا کرتا ہوں نماز ختم کر کے تسبیح زہرا صلوات اللہ علیہ پڑھتا ہوں، قربت اللہ کہہ کے اللہ اکبر ایک مرتبہ کہہ کے پھر تسبیح رکھ کر کے جا کے کام کر کے آتا ہوں، پھر تسبیح مکمل کرتا ہوں. یعنی کیا؟ یعنی شروع کر دیا ہے. مان نہیں جانتا میں اس کا حکم کیا ہے، لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ تسبیح کو بعد میں پڑھا، نیت باندھ کر کے ایک مرتبہ اللہ اکبر کر کے تسبیح رکھا ہو. جناب شیخ یوسف بحرانی کہتے ہیں کہ یہ تسبیح حضرت زہرا کے نام سے مشہور ہوئی. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بڑا کوئی تحفہ ہوتا تو رسول خدا اپنی پیاری بیٹی کو وہ دیتے. امام علی امیر المومنین اسلام کہتے ہیں لیلۃ الحریر میں بھی میں نے نہیں چھوڑا. مطلب کیا ہے؟ ہر شب امیر المومنین علیہ السلام تسبیح حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا پڑھا کرتے تھے. خداوند نے مطالعہ ہمیں بھی توفیق دے. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان، روایت مشہور ہے نا، اس کی توضیح و تعویل بھی ہے الشقی من شقی فی بطن امہ والسعید من سعد فی بطن امہ. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بدبخت ہو چکا ہے، اگر زیارت امام حسین اسلام کی پابندی کرے اور تسبیح حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی پابندی کرے تو وہ خوشبخت ہو سکتا ہے. ایک اور اہم چیز جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے مختص ہے اور ان سے نقل ہوئی ہے وہ ہے دعائے نور. بسم اللہ نور، بسم اللہ نور نور، بسم اللہ نور نور الاخر. یہ دعائے نور بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دعائے نور پڑھے تو اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں، یہ معاف کر دے. اللہ عبارت مجھے یاد نہیں ہے، وہ پھر اللہ کا لفظ ہے، اسے بخش دیا جائے گا. اس دعا کو بہت توجہ سے میں نے پوری تمہید بنائی ہے، کہیں تو اس کو پڑھ ہی دیتا ہوں. جناب سلمان چاہے جتنا اپنے مسلمان چاہے جتنا اپنے نبی پر فخر و مباحت کرے، اور صرف نبی ہی پر کیوں، اپنی امی جان کو بھی جتنا چاہیں پھول لیں، لیکن قدرت نے نہ انہیں کوئی اولاد دی اور نہ اسے کوئی اولاد ہوئی. رسول خدا کے ایک بیٹا حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو وہ بھی لے لیے گئے. اولاد سے مراد آج ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اگر نبی کریم کی اولاد کہی جاتی اور ہے تو
تو وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی دین ہے، کرم ہے، جو نبی صاحب اولاد کہے جاتے ہیں۔ آل محمد کا لفظ بے معنی رہ جاتا، اہل نبی، آل نبی، اہل البیت، آل محمد وغیرہ وغیرہ کے کلمات بے معنی رہ جاتے اگر جناب سیدہ نہ ہوتے۔ سورہ احزاب کی آیت 23 آیت تطہیر جس میں اہل البیت استعمال ہوا ہے، یہ آیت بے مصداق رہ جاتی، بے تفسیر کے رہ جاتی اگر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نہ ہوتی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کائنات میں دین اسلام شریعت محمدی جو باقی ہے وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے دم سے باقی ہے، ان کی اولاد کی وجہ سے۔ رسول خدا نے فخریہ طور پہ بعض باتیں کہی ہیں، لیکن یہ بھی آخر میں کہ ولا فخر، مثلا میں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد میں سب کا سید و سردار ہوں، مگر میرے لیے یہ فخر کی بات نہیں ہے، میں فخر نہیں کرتا، اس طرح کے جملے ہیں۔ لیکن ہمیں تاریخ میں ملا کہ رسول خدا جیسے خاتم النبیین سید المرسلین اپنی بیٹی پر فخر کرتے ہوئے نظر آئے، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے اوپر فخر کیا۔ اس طرح امیر المومنین الاسلام اپنی شان بتاتے ہوئے، اپنے مناقب گناتے ہوئے ایک فخریہ طور پر منقبت یہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت زہرا کا شوہر ہوں، امام حسین اسلام نے بھی اس طرح سے اور بقیہ معصومین نے بھی، لیکن امیر المومنین اسلام کا اپنی زوجہ کے اوپر اس طرح سے فخر کرنا معنی رکھتا ہے۔ یہ دونوں بات اپنی جگہ پہ۔ ایک اور اہم بات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس طرح سے فخر کیا، دوسرا فخر سنیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کو مخاطب کر کے ایک روایت میں نحنو سادات اہل الجنت کہا ہے، 7 لوگ، اس میں جناب حمزہ، جناب جعفر، جناب امیر المومنین السلام، امام حسن، امام حسین السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام، اس طرح سے تذکرہ کرتے ہوئے وہاں پہ روایت میں آیا ہے فخریہ طور پر رسول خدا فرماتے ہیں کہ اور اللہ میری اولاد سے ایک ایسا مرد پیدا کرے گا کہ جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور اس کا نام مثلا مہدی ہوگا۔ میں کہوں گا اللہ کے رسول فخر کا مقام ہے، مگر یہ بیٹا بھی آپ کو بذریعے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ملے گا۔ صلوات اللہ سلوۃ الحزین کتاب کا نام ہے، جناب قطب الدین راولدی کی کتاب ہے۔ یہ کتاب الدعوات کے نام سے یا دعوات راولدی کے نام سے بھی مشہور ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں، مجھے یاد ہے۔ نام کیا ہے؟ سلوۃ الحزین، حزن سے ہے، حزین یعنی غمگین، سلوہ یعنی تسلی، غمگین انسان کے لیے تسلی کا باعث کتاب، اور واقعی یہ کتاب جو ہے تسلی کا باعث ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوں، پڑھتا ہوں ان کی الخرائط والجرائم۔ اور یہ اس کتاب میں یہ روایت جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ موجود ہے، مگر اس کی تمہید سنیں۔ تمہید یہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ میں سادات ملائکہ حملۃ العرش کو قرار دیا، ان میں بھی سارے جو مقرر بارگاہ ہیں فرشتے ہیں، ان میں بھی درجات ہیں۔ آخری درجہ 4 فرشتوں کا ہے جو سعادت الملائکہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، جناب جبرائیل، جناب میکائیل، جناب اسرافیل اور جناب اسرائیل۔ یہ 4 فرشتے اللہ کے مقرب بارگاہ اقرب اللہ فرشتے، ان کو بھی تسبیح و تحلیل کرنے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ انوار اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے۔ خلق ہوئے، قریب تھا کہ فرشتے، یہ بزرگ فرشتے مشرک ہو جاتے، کیسے؟ غیر اللہ کی پرستش کر کے، پوجا کر کے، کس کی؟ انوار اہل بیت کی۔ قریب تھا، روایت میں ذکر ہوا، قریب تھا کہ یہ لوگ انوار اہل بیت کے سامنے جھک پڑتے، ان کو خدا مان کر کے ان کی عبادت کرنے لگتے کہ فسبحنا، ہم نے تسبیح و تحلیل اور ذکر کرنا شروع کر دیا۔
ہم سے ذکر سیکھ کر کے حضرت جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل نے ذکر کرنا شروع کیا. انوار اہل بیت جن میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا بھی نور ہے. افضل الملائکہ سعادت الملائکہ کو انہوں نے تسبیح و تحلیل سکھائی. یہ تو ہو گئی معنوی بات, نوری مخلوق کی بات. زمین پر معصومین کو چھوڑ کر کے, انبیاء و مرسلین کو چھوڑ کر کے سب سے بڑا مومن کون ہے؟ سب کے ساتھ ہم کہیں گے 10ویں درجے میں فائز جناب سلمان فارسی, 9ویں درجے پہ جناب ابو ذر غفاری, 8ویں درجے پہ جناب مقداد وغیرہ وغیرہ. یہ 2-3 لوگوں کو بتایا گیا. لیکن حضرت سلمان فارسی کو بھی بعض تعلیم 10ویں درجے پہ ایمان کے فائز ہوئے تھے, لیکن احکام سیکھ رہے تھے. واحد غیر معصوم شخص جناب سلمان فارسی ہیں کہ جنہوں نے براہ راست, مردوں میں بتا براہ راست جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے بعض چیزیں سیکھی ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے, قطب راؤندی لکھتے ہیں کہ روایت میں وارد ہوا ان فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا علمت سلمان الفارسی هذه الکلمات. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے سکھایا, رسول خدا نے نہیں, یہ کلمات. کون سے کلمات؟ دعائے نور. کہ دعائے نور کی تعلیم جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے براہ راست جناب سلمان فارسی کو سکھائی ہے. اور اس تعلیم میں جناب سیدہ سے سیکھنے میں عورت تھی, عورتیں سوال کرنے کے لیے آتی تھی. میں مردوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ شرف جناب سلمان فارسی کو حاصل تھا کہ آپ نے براہ راست جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے علم حاصل کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین.